السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم خواجہ عبدالمومن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی خواہش پر مجھے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہوئی کہ میں جاپان کیسے پہنچا۔ اس سے قبل کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کتب و رسائل اور روزنامہ الفضل اور ملکی اخبارات کی دکان ملک جی برادرز گول بازار روا میں 1958 کے بعد سے 1973 تک، جب تک میں جاپان نہیں آ گیا، اس دکان پر بیٹھا کرتا تھا اور اخبار الفضل کے مطالعہ کا موقع بھی ملتا رہتا تھا۔ میں نے باہر کی دنیا کے بعض ممالک کی ایمانداری کے واقعات پڑھے تو باہر کے کسی بھی ملک میں جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک دن میں جماعتی رسالہ تحریک جدید، جسے محترم نسیم سیفی صاحب دفتر تحریک جدید سے شائع کیا کرتے تھے، اس میں باہر کے ممالک سے آئی ہوئی جماعتی رپورٹس اور مختلف مربیان سلسلہ کی تبلیغی واقعات کا اس میں ذکر بھی ہوتا تھا۔ ایک دن ایک شمارے میں جاپان کے بارے میں محترم میجر عبدالحمید صاحب کا مضمون پڑھا تو جاپان میں جانے کی دل میں شدت سے تحریک پیدا ہوئی۔ میں نے گھر آ کر والدہ سے ذکر کیا۔ ابا جی کو بھی پتہ چلا۔ ابا جی تو مجھے اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے اور کہیں دور بھجوانے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میرے بچے دنیا میں پھیل جائیں اور دین کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والے ہوں۔ والدہ نے ایک دفعہ مجھے اپنی ایک خواب سنائی تھی کہ تم جیسے پہاڑی علاقہ میں ہو اور پہاڑوں پر بھاگ رہے ہو اور پہاڑ زلزلے کی وجہ سے ہل رہے ہیں۔ خواب میں والدہ گھبرا کر اونچی آواز میں مجھ سے پوچھتی ہیں، تم ٹھیک ہو نا، تم ٹھیک ہو؟ اور میں جواب میں انہیں تسلی دیتا کہ گھبرائیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شاید یہ جاپان کے بارے میں ہی خواب تھی، کیونکہ یہاں جاپان میں پہاڑ بھی کثرت سے ہیں اور زلزلے بھی کثرت سے آتے ہیں۔ بہرحال میں نے والدہ سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، تو والدہ نے مجھے خلیفہ وقت سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ پھر ایک دن میں سائیکل پر قصر خلافت پہنچ گیا اور پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر جا کر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے نام لکھوا دیا۔ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے ملاقات کی غرض پوچھی تو میں نے لکھوا دیا کہ جاپان جانے کی خواہش ہے اور اس بارے میں حضور سے مشورہ کرنا ہے۔ اس دن اور بھی ملاقاتی دفتر میں اپنے نام لکھوا چکے تھے اور ہم سب حضور سے ملاقات کے منتظر تھے۔ میرا نام اگرچہ بعد میں لکھا گیا تھا، لیکن حضور نے سب سے پہلے مجھے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ قصر خلافت کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، اونچی آواز میں سلام کیا۔ حضور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میری خواہش تھی کہ نوجوان جاپان کی طرف جائیں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی اور حضور سے بلا جھجک تبرک کے طور پر کچھ مانگا۔ حضور نے اپنی اچکن کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 روپیہ کا نوٹ نکلا، پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 50 روپے کا نوٹ نکلا، اور پھر حضور نے اس نوٹ پر سائن کر کے مجھے دیا۔ یہ لمحہ مجھے جو خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سیدھا اپنے ابا جی ملک بشارت احمد وقف زندگی مرحوم کے دفتر نصرت آرٹ پریس پہنچا اور ابا جی کی ٹیبل پر سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا جی سے کیسے بات کروں، کہ ابا جی نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ میں نے سہمی آواز میں ابا جی کو حضور سے ملاقات کی ساری کہانی سنائی تو ابا جی خاموش سے ہو گئے۔
مجھے ابا جی کی صورت دیکھ کر ترس بھی آیا، لیکن ابا جی کے ان الفاظ نے ساری پریشانی دور کر دی کہ اب تو تم حضور سے اجازت لے آئے ہو تو میں اس پر اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ابا جی نے ایک کام تو یہ کیا کہ میجر عبدالحمید صاحب کو جاپان کی طرف میرے آنے کی خواہش کا ذکر کر کے خط لکھا، اور ساتھ ہی جاپان کے سفر کے لیے ہوائی جہاز کی ریٹرن ٹکٹ وغیرہ کے لیے قرض حاصل کرنے کا سوچنا شروع کیا۔ پاسپورٹ بھی ابھی میرے پاس نہ تھا۔ اس زمانہ میں ویزا تو نہیں تھا، کیونکہ جنرل ایوب خان کی حکومت اور جاپان کے درمیان کچھ ایسا معاہدہ تھا کہ ایئرپورٹ پر ہی 3 مہینے کا ویزا مل جایا کرتا تھا۔ پاسپورٹ کا بنوانا بھی اس زمانے میں اتنا آسان نہ تھا، لیکن پھر لاہور میں کسی بار رسوخ عزیز کی سفارش سے بن گیا۔ اس دوران جاپان سے محترم میجر صاحب کا جوابی خط بھی آ گیا۔ انہوں نے ابا جی کو مشورہ دیا کہ بچے کو جاپان کی بجائے کسی انگلش کنٹری میں بھجوائیں، جاپانی زبان مشکل ہے اور یہاں بچے کے لیے مسئلہ ہوگا۔ بہرحال اللہ کا فضل ہوا اور ابا جی کو میرے جاپان کی تیاری کے لیے قرضہ بھی مل گیا، اور اسٹیٹ بینک سے $200 کی کرنسی بھی مل گئی، اور پھر 4000 روپے کی ریٹرن ٹکٹ بھی بن گئی، جو اس طرح تھی کہ پہلے PIA سے ڈومیسٹک فلائٹ لائل پور یعنی فیصل آباد سے کراچی کے لیے، اور پھر کراچی سے PIA کی انٹرنیشنل فلائٹ جو رات 10 بجے کے قریب جاپان کے لیے روانہ ہوتی تھی۔ بالآخر وہ دن آیا جب خلیفہ وقت اور والدین اور عزیزان کی دعاؤں کے ساتھ لائل پور سے کراچی پہنچا۔ وہاں کراچی میں میرے تایا جان ملک سعید احمد ہوا کرتے تھے، جو ایئرپورٹ پر مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے تایا جان غالباً 1950 یا 60 کی دہائی میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے پاکستان کی ایمبیسی کے تحت معزز شخصیات کے لیے پروٹوکول سے متعلق جاپان میں اپنی فیملی کے ساتھ چند سال رہ کر آئے تھے۔ سفر سے قبل تایا جان نے مجھے چند جاپانی دوستوں کے فون نمبرز بھی دیے، جن میں ایک 70 سالہ جاپانی احمدی کا نمبر بھی تھا۔ ان کا نام نور احمد تکائی تھا۔ میری زندگی میں یہ ہوائی جہاز کا پہلا سفر تھا، اس لیے جب جہاز ٹیک آف کے لیے رن وے پر پورے زور سے بھاگنے لگا تو میں اس خیال سے کہ بوجھ نہ پڑے خود کو سیٹ سے قدرے اوپر اٹھا لیتا کہ جہاز کو ٹیک آف کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ میری کم علمی تھی یا ایک انجانی خوف تھا۔ بہرحال جاپان تک یہ سفر کوئی 16 گھنٹے کی مسافت کا تھا۔ پہلے بینکاک، پھر فلپائن، اور پھر بالآخر جاپان کے شہر ٹوکیو ہانیڈا ایئرپورٹ پر جب لینڈ کیا تو اس وقت جاپان میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ جاپان میں آنے والی فلائٹ میں اس دن کی یہ آخری فلائٹ تھی۔ ابا جی نے میجر صاحب کو میرے جاپان آنے کی خبر تار کے ذریعے دی ہوئی تھی، اور تسلی بھی تھی کہ میجر صاحب ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے۔ جب میں اپنا سامان لے کر باہر نکلا تو مجھے لینے والا وہاں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ پھر اس خیال سے کہ شاید آنے میں لیٹ ہو گئے ہوں، میں ایک بینچ پر بیٹھ کر میجر صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھ گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا تو پریشانی ہوئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ 2 جاپان پولیس کے جوان میرے پاس آئے اور مجھے جاپانی ایکسنٹ میں انگریزی میں کچھ سمجھانے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایئرپورٹ رات 1 بجے بند ہو جائے گا اور یہاں آپ مزید نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر پوچھنے لگے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، لیکن اب تو ٹرین اور بسیں وغیرہ بھی بند ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے لینے آنا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آئے، تو اب میں کیا کروں؟
میری پریشانی دیکھ کر کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ پولیس کی گاڑی میں بیٹھو اور ہم تمہیں ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج کی انتظار گاہ تک لے جاتے ہیں جہاں تم آج کی رات گزار سکتے ہو۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے جہاں انہوں نے پہلے میرے سامان کی تلاشی کے لیے مجھ سے اجازت مانگی، جو میں نے انہیں دے دی۔ جب صندوق دیکھ کر ان کی تسلی ہو گئی تو مجھے ایئرپورٹ کی انتظار گاہ تک اتار کر وہ چلے گئے۔ میں پہلے ہی ایک لمبے سفر کی وجہ سے پریشان تھا، دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال ایک خالی بینچ دیکھ کر اپنے سامان سمیت، جس میں ایک کمبل بھی تھا، کمبل تو میں نے سرہانہ بنا لیا اور صندوق کو بینچ کے ساتھ جوڑ کر رکھ لیا اور بینچ پر لیٹ گیا۔ مجھے کوئی یاد نہیں کہ کب نیند آ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ مجھے ایک لمحہ کے لیے بالکل سمجھ نہ آئی کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو پھر سامان اٹھایا اور پیدل ہی اسی پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا جہاں رات کو پولیس والے مجھے لے گئے تھے۔ وہاں بھی رات کی ڈیوٹی والے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا انہوں نے۔ پولیس والے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک جاپانی شخص کا فون نمبر ہے، کیا آپ اس کو اس نمبر پر میرے سے بات کروا سکتے ہیں؟ پولیس والوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کا نمبر شاید بدل چکا تھا۔ بہرحال 1.5-2 گھنٹے کی کوشش سے انہوں نے ہمارے احمدی بھائی جو تھے، بھائی نور احمد تقائی صاحب کا نمبر تلاش کر لیا اور فون پر میری بات کروائی۔ مجھے بھی انگریزی میں بات کرنے کا تجربہ تو نہ تھا، لیکن نور احمد تقائی صاحب کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ میرے تایا جان کون تھے اور میں کون ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ میں اس وقت ہانیدہ ایئرپورٹ پر ہوں۔ رات کو میجر صاحب مجھے لینے نہیں آ سکے۔ کیا آپ مجھے مشن ہاؤس تک پہنچانے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ انہیں میری پریشانی کا خوب اندازہ ہو گیا۔ بڑی شفقت سے بولے، تم یہاں اسی پولیس اسٹیشن میں بیٹھو، میں ٹیکسی پر کوئی آدھ گھنٹے میں آتا ہوں۔ پھر میں نے فون پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ پولیس والوں نے بھی مجھے نور احمد تقائی صاحب کے انتظار کے لیے کہا کہ یہاں بیٹھو۔ ان پولیس والے جو تھے ان کا اگرچہ وقت ختم ہو گیا ہوا تھا ڈیوٹی کا، لیکن وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے میری خاطر۔ بہرحال انہوں نے اپنا یہ فرض خوب نبھایا۔ یہ منظر میرے لیے بمقابلہ پاکستانی پولیس والوں کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ بہرحال 40 منٹ بعد ایک 70 برس سے زائد عمر کے خوش لباس، کالا سوٹ اور ٹائی لگائے ہوئے آدمی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ یہ ہمارے احمدی بھائی نور احمد تقائی صاحب تھے۔ مجھے سلام اور خوش آمدید کے بعد پوچھنے لگے، رات سے کچھ کھایا پیا بھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا۔ انہوں نے پولیس والوں سے جاپانی میں کچھ کہا، شاید یہ کہا ہوگا کہ سامان ذرا یہاں ہی پڑا رہے، ہم ابھی کچھ کھا پی کر آتے ہیں۔ اور پھر ہم دونوں ایک کافی شاپ میں گئے اور مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو کہا۔ کھانے کے بعد میں نے نور احمد تقائی صاحب کی مدد سے پہلے تو ڈالر جاپانی کرنسی میں تبدیل کروائے اور پھر پاکستان میں ابا جی کو ٹیلی گرام دی کہ میں خیریت سے ٹوکیو پہنچ گیا ہوں۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں ٹیکسی پر ہی نور احمد تقائی صاحب کے ساتھ روانہ ہوا۔
راستہ میں باتوں کے دوران میں نور احمد تقائی صاحب سے پوچھا کہ آپ کب احمدی ہوئے تھے؟ فرمانے لگے اب میں احمدی نہیں ہوں۔ مجھے تعجب ہوا، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کیا ایسا کیا ہوا ہے کہ اب آپ احمدی نہیں ہیں؟ فرمانے لگے جو آپ لوگ کہتے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے مزید اس بارے میں کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بھی کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر میں نے پوچھا کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو تم میرے ساتھ گھر چلو گے اور شام کو میں تمہیں میجر صاحب کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ کچھ دیر بعد ہم گھر پہنچے، مجھے گرین ٹی پلائی اور خود وہ اپنے دفتری کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نور احمد تقائی صاحب جہاں تک مجھے سمجھ آئی وہ مکانوں کی تعمیر کی ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے۔ شام 5 بجے کے بعد وہ مجھے ٹرین پر وہاں لے آئے جہاں میجر صاحب کی قیامگاہ تھی۔ دروازہ لاک تھا، شاید میجر صاحب گھر پر نہ تھے۔ جناب نور احمد تقائی صاحب نے پراپرٹی ڈیلر کو فون کیا کہ میجر صاحب کے مہمان باہر کھڑے ہیں، اگر ہو سکے تو گھر میں مہمان کا سامان رکھوا دیں۔ ایک شخص تھوڑی دیر میں آیا اور میرا سامان گھر میں رکھوا دیا، اور وہاں یہ تحریر بھی چھوڑ دی گئی کہ ہم قریب کے فلاں کافی شاپ میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب آپ واپس آئیں تو یہاں تشریف لے آئیں۔ اس دوران کافی کے ساتھ کیک پیسٹری انہوں نے منگوائی، اور کوئی آدھ گھنٹے تک کے انتظار کے بعد میجر صاحب کافی شاپ میں داخل ہوئے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ناراض نہ ہو کہ میں نے تو تمہارے ابا جی کو منع کیا تھا اور تم پھر جاپان آ گئے ہو۔ میں کچھ اس طرح کے خیالوں میں گم تھا۔ میجر صاحب کو دیکھا تو بغیر وردی کے بھی وہ فوجی لگ رہے تھے۔ ان کی میری طرف دیکھنے والی آنکھیں مجھے مزید خوف دلا رہی تھیں، لیکن ہمت کر کے ان کے گلے جا ملا۔ مختصر یہ کہ نور احمد تقائی صاحب نے مجھے میجر صاحب کے سپرد کیا اور خود اجازت لے کر واپس لوٹ گئے۔ میں نے نور احمد تقائی صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں کوئی 10 دن تک میجر صاحب کے پاس رہا۔ رہائش کے دوران کھانے پکانے کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ پھر روزانہ میں گھر سے باہر روزگار کی تلاش میں نکل جاتا اور شام واپس آ جاتا۔ پھر 10ویں دن اللہ کا فضل ہوا کہ مجھے کام اور رہائش دونوں مل گئے۔ پھر جب تک میجر صاحب جاپان رہے، میں باقاعدہ ہر چھٹی والے دن ان کے پاس آتا رہا، اکٹھے نمازیں پڑھتے اور کھانا کھاتے، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ جماعتی لٹریچر بھی ٹوکیو کے ایک مخصوص علاقہ شیبویا کی مصروف شاہراہ میں تقسیم کرنے کا موقع ملتا رہا۔ پھر 1975 غالباً میں میجر عبدالحمید صاحب واپس پاکستان چلے گئے، اور ان کی جگہ مکرم عطاء المجید راشد صاحب جاپان آئے، جاپان کے مشنری انچارج مقرر ہوئے۔ اس پر میرا یہ جاپان آنے تک کا مختصر ذکر ہے کہ میں جاپان کیسے پہنچا، اور اس پر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔